پاکستان کے سیاستدان ہو یا اس کے عدلیہ ہو یا اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سب بڑے ہیں اور پاکستان ان سے چھوٹا ہے۔ تمام جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان کے سیاستدان اور ان کے معاشرے کا ہر لیڈر چھوٹا ہوتا ہے اور ان کا ملک بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹ ہے کہ جب سیاستدان ایسے لوگ ہوں جن کا مقصد صرف اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہو، چاہے وہ راستہ اخلاقیات کے تمام بدترین اصولوں کے خلاف ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف ہو، وہ جھرلوں کے ذریعے بھی اگر آنے کے لیے آئیں گے تو وہ تب بھی تیار ہوں۔ وہ اپنی ذات کے مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کو قربان کرتے ہیں تو پھر وہ تباہی کا ایک شکار بنے کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کی خیر خواہی کا کوئی نظام کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے یا کسی سیاسی قوت کے پاس ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا ہماری عدلیہ کے پاس ہے، کیونکہ سارے کے سارے اپنے انا پرست ہیں۔ اور جس طرح دنیا کی ہر قوم اپنی تعبیر میں ترقی میں اوپر جاتی ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آج پاکستان کو نیچے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہمارے ہاں سیاسی نظام بن سکا اور نہ ہی ہمارے ہاں ایک سیاسی کلچر بن سکا اور نہ ہی ہمارا کوئی سماجی نظام بن سکا اور نہ ہی ہمارا کوئی معاشی نظام بن سکا۔ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے 75 سال سے زائد کی تاریخ میں غالباً یہ سب سے مشکل دور جس سے ہم گزرے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے کہ جس میں ایک نوجوان سے لے کر ایک اپنی عمر کا اگلے مرحلے میں جانے والے جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ہم انتظار کرتے ہیں اپنے اولادوں کی اور ان کی آگے اولادوں کی خوشیوں کو دیکھ سکیں، جس مشکل سے آج وہ گزر رہے ہیں، جس خوفناک صورتحال اور غیر یقینی صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے اور ہمارا سارا معاشرہ گزر رہا ہے، اس میں آپ سب شامل ہیں۔ اور انتخاب کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا اعلان ہونے کے باوجود پورے ملک میں کوئی ایسی فضا نہیں بن رہی کہ لوگ جب اپنی شمولیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لوگوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر جو ان کی خواہشات تھیں، جس طرح وہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے اور جس طرح دنیا کی ہر قوم اپنی تعبیر میں ترقی میں اوپر جاتی ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آج پاکستان کو نیچے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاید دنیا کا بڑا بدقسمتی ہماری، میں اس کو بدقسمتی کہتا ہوں۔ ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ ان حالات کا ذمہ دار اگر آپ دیانتداری سے بات کریں تو یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک فرد پہ ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ چند افراد پر بھی ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ پاکستان میں 75 سال سے جاری ہماری اس پس پردہ جو ہماری قوتیں ہیں، جن کو آج کی زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، یہ دراصل ان کا مسلسل جو ہے پاکستان کے سیاسی اور سماجی اس کے معاشی نظام کو جکڑ لینے میں کی وجہ سے یہ بنیادی وجہ ہے کہ نہ ہمارے ہاں سیاسی نظام بن سکا اور نہ ہی ہمارے ہاں ایک سیاسی کلچر بن سکا اور نہ ہی ہمارا کوئی سماجی نظام بن سکا اور نہ ہی ہمارا کوئی معاشی نظام بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاستدان ایسے لوگ ہوں جن کا مقصد صرف اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہو اور وہ چاہے وہ راستہ کسی غیر سیاسی قوت کے کندھے سے ہو کے آتا ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے تمام بدترین اصولوں کے خلاف ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف ہو، وہ جھرلوں کے ذریعے بھی اگر آنے کے لیے آئیں گے تو وہ تب بھی تیار ہوں گے۔ ایسی جو سیاستدانوں کی کھیپ ہمارے ملک میں بنی ہے، یہ صحیح بات ہے کہ اس ملک میں پھر ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا اس کو تباہ کرنے میں۔ اس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں اور کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کا حصہ ہے۔ اور میں اس بات سے میں آپ کو اعتراف کروں گا کہ اس میں میرا بھی ضرور حصہ ہو، لیکن اس میں آپ کا بھی حصہ ضرور ہے۔ پاکستان کے ہر فرد کا حصہ پھر اس میں شامل ہوگا، اس میں طالب علم بھی شامل ہے، اس میں پھر کاشتکار بھی شامل ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں نے جو جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے کرتے وہ پاکستان کے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی غلطیاں کرتے ہیں، اپنی وہ تمام بے اصولیاں کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کے مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کو قربان کرتے ہیں، تو پھر وہ تباہی کا ایک شکار بن جاتے ہیں۔ آج ہمارا ملک اس لیے جو ہے تباہی کا شکار ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ہو یا اس کے عدلیہ ہو یا اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس کا جو فائنینشیل اور اکنامک لیڈرز ہوں، وہ سب بڑے ہیں اور پاکستان ان سے چھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ دنیا میں تمام جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان کے سیاستدان اور ان کے معاشرے کا ہر لیڈر چھوٹا ہوتا ہے اور ان کا ملک بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ سیاستدانوں کی انا کو دیکھیں، ہر آدمی انا پرست ہے اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور وہ کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، صرف اپنی ذات کے حوالے سے باہر نکل نہیں سکتے۔
اگر وہ پاکستان کو دیکھتے تو آج پاکستان اس طرح تنزل کا شکار نہ ہوتا. لیکن جو میں صاف بتاؤں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور عناد نہیں ہے. میں کسی پہ الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اتنا وقت گزرنے کے بعد اب میں اس بات کی بڑی کم امید رکھتا ہوں. یہ الیکشن کا وقت آ گیا ہے، ہم سب الیکشن میں بھی اترنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کی خیر خواہی کا کوئی نظام کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے، یا کسی سیاسی قوت کے پاس ہے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، یا ہماری عدلیہ کے پاس ہے، کیونکہ سارے کے سارے اپنے انا پرست ہیں.